أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں افرا جاوید آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوں گی۔ پارہ نمبر 13 کا سبق سورۃ الرعد جاری ہے۔ پہلا رکوع ہم اس کا پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الرعد کا دوسرا رکوع شروع کریں گے اور آیت نمبر 8 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ جانتا ہے جو ہر مادہ کے پیٹ میں ہے اور جو پیٹ کم اور زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے۔ وہ ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا، سب سے بڑا، بلند شان والا ہے۔ یہاں پر رب العالمین نے فرمایا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، تو کل انثی سے مراد یہاں پر ہر مادہ ہے، یعنی ہر مادہ، ہر مؤنث، خواہ وہ انسانوں میں سے ہے، جانوروں میں سے ہے، حشرات الارض ہیں، پرندے ہیں۔ رب العالمین یہاں پر جو فرما رہا ہے نا، وہ قدرت کی ایک عظیم اور اہم ترین نشانی، یعنی انسان بذات خود، تخلیق انسان اپنی تخلیق پر غور کرے تو یہ کتنی بڑی نشانی اٹ سیلف انسان خود ہے، اللہ کی قدرت کی، اللہ رب العالمین کی ذات کی، کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور وجود انسان، وجود جاندار ممکن ہے تو کسی مادہ سے، اور اللہ نے اسی کا یہاں پر ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ جاننے والا ہے جو شکم مادر میں پل رہا ہے۔ کیا ہوتا ہے اگر انسان کی بات کریں تو ایک بے جان نطفہ، اور رب العالمین فرماتا ہے کہ اس میں آنے والے جو تقریباً جتنے بھی انسان کی مدت حمل کتنی ہوتی ہے، تقریباً 9 ماہ۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ ایک بے جان نطفہ، اور اس میں وقوع پذیر ہونے والے چھوٹے بڑے اہم اور غیر اہم تغیرات، تبدیلیاں جو شکم مادر میں وقوع پذیر ہوتی ہیں، اس کو ماں خود بھی نہیں جانتی، لیکن پیدا کرنے والا رب جان رہا ہوتا ہے۔ وہی پیدا کرنے والا، وہی وہ تغیرات بنانے والا، وہی وہ چینجنگز کرنے والا، وہ پہلے دن سے 9 ماہ کی مدت تک پہنچانے والا۔ تب اس نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا جب ہم محض ایک نطفے کی حیثیت سے تھوڑا سا ہمارا وجود اس کائنات میں پیدا ہوا۔ پھر ہمیں خود نہیں معلوم جب ہم اس شکم کی اندھیریوں میں موجود تھے، رب نے تو ہمیں وہاں بھی نہیں چھوڑا، اکیلا نہیں چھوڑا، تنہا نہیں چھوڑا۔ ہم جب اپنے بارے میں خود نہیں جانتے تھے، ہمارا رب ہمیں تب بھی جانتا تھا۔ ہم اب بھی اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے، ہمارا رب ہمیں جانتا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پہ تو ایسا وقت بھی آیا کہ وہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ ہم تھے کیا؟ نہ تھا میں تو کچھ نہ تھا، نہ ہوتا میں تو کچھ نہ ہوتا۔ یہی ہے نا کہ ہم تھے کیا، ہمارا وجود کیا تھا، اور ہمیں وجود دیا گیا تو کیوں دیا گیا؟ آج ہم اپنے وجود کو لیے بیٹھے ہیں تو مقصد کیا ہے اس زندگی کا؟ یہ سب کچھ چیزیں اس آیت میں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ میں نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اور ہر چیز اس اندازے کے مطابق ہی، اس عین وقت کے مطابق جو میں نے اس کے لیے طے کر رکھا ہے، اس کے مطابق معرض وجود میں آتی ہے۔ تو رب فرماتا ہے جو ذات تمہیں اس وقت سے جانتی ہے جب تمہیں قطرہ آب سے زیادہ کچھ بھی نہ تھے، تو کیا اب تمہارا کوئی قول، تمہارا کوئی فعل، تمہارا کوئی ارادہ اس سے چھپا رہ سکتا ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت کی طرف بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا، ایک پانی کے بے جان نطفے کو جان بخشی، 4 ماہ کے بعد روح اس میں پھونکی، اور پھر اس کو مزید
5 ماہ کی عمر دی گئی اور اس کے بعد کل 9 ماہ کے بعد وہ دنیا میں آیا، تو وہ ذات ہمیں اس طرح سے پیدا کرنے پر قادر ہے، تو پھر اگر رب فرماتا ہے تم قبروں میں بھی پڑے پڑے خاک ہو جاؤ، تمہارے ذروں کو ہوا اڑا کے لے جائے، تمہارا کچھ بھی باقی نہ رہے، دنیا والوں کے سامنے تمہارا کوئی وجود نہ رہے، لیکن رب فرماتا ہے جو تمہارے ذرے ہیں تمہاری ذات کے، وہ بھی اس کے علم میں ہیں، اور وہ قیامت کے دن ان سب منتشر جو ذرے ہیں تمہاری ذات کے، ان کو تمام کو جوڑے گا، اکٹھا کرے گا، تمہیں زندہ کرے گا، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ لہٰذا یہ ذات رب العالمین جو فرما رہی ہے، یہ آیت ہمیں دنیا میں اپنے وجود پر بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے، آیا ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں آخرت کی طرف سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے۔ ہمیں کیا مراد ہے اس سے کہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں ہمیں کیا میسیجز مل رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کو بھی جاننے والا ہے، وہ تم ظاہر کو بھی، یعنی جو انسان کی وسعت اور قدرت میں چیزیں ہیں جو اس کے سامنے ظاہر ہیں، جو اللہ نے اسے عطا کر رکھی، جن چیزوں پہ اختیارات، جن چیزوں کو اس کے علم میں دے دیا، اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے، اور جو انسانوں کے علم میں نہیں ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ جو وقوع پذیر ہونے والے عوامل آگے آنے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور جو وقوع پذیر اب سے پہلی قوموں کے ساتھ ہو چکے، پہلے دور میں ہو چکے، ہم اس کو نہیں جانتے لیکن اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد فرماتا ہے برابر ہے تم میں سے جو آہستہ بات کرے اور جو بلند آواز سے کہے، اور جو رات میں چھپا ہے اور جو دن میں رستے پر چلتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی قدرت کاملہ کا ذکر ہے نا، کہ رب العالمین فرما رہا ہے وہ سب باتوں کو جانتا ہے، خواہ تم رازداری سے سرگوشیاں کرو یا بلند آواز سے اظہار خیال کرو، خواہ رات کی تاریکی میں پردے میں چھپے ہوئے ہو یا دن کے اجالے میں تم ظاہری طور پر دکھائی دے رہے ہو، وہ تمہاری ہر بات کو جانتا ہے، تمہیں ہر حال میں دیکھتا ہے۔ اب اس سے مراد اس کی تفسیر میں اس طرح سے بھی کروں گی کہ ہم کوئی بھی دعا مانگتے ہیں، بعض دعائیں ایسی ہیں نا کہ ہم موسٹلی تو ایسے ہوتا ہے نا کہ کسی کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، میرا یہ والا ایگزام ہے یہ اچھا ہو جائے، میرے لیے دعا کرنا کہ مجھے صحت مل جائے، میرے لیے دعا کرنا مجھے جاب مل جائے، میرے لیے دعا کرنا میری تعلیم مکمل ہو جائے، میں تعلیم پڑھوں وغیرہ، اس طرح ہوتا ہے نا۔ یہ ہیں کہ ہم ظاہر کر دیتے ہیں انسانوں کے سامنے، لیکن موسٹ آف ہماری بہت سی ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں، راز ہوتی ہیں، ہم کسی انسان کو نہیں کہہ سکتے کہ میرے لیے دعا کرنا، ایسا ہے نا، ہم وہ ڈائریکٹ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے مجھے اس کی ضرورت ہے، تو جانتا ہے میں یہ چاہتا ہوں، تو جانتا ہے کہ میں اس کو کس حد تک حاصل کرنے کی کوشش میں ہوں، اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو عطا کر دے۔ ہم دنیا کے سامنے نہیں ظاہر کر سکتے، تو یہ اس سینس میں ہمیں آیت پازیٹیو وائبس بھی دیتی ہے کہ تم دل میں رکھو، نیت صاف رکھو، اس کے لیے کوشش کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، وہ عطا کر دے گا۔ اور اس آیت سے ہمیں اس چیز کی طرف ذرا ڈرایا بھی جا رہا ہے کہ ہم جو چغلیاں کرنے کی عادت، ہمیں غیبت کرنے کی عادت، بہتان بازی کی، ہم ایک کے میں بیٹھ کے، ایک گروپ میں بیٹھ کے اس کے دوسرے میں بیٹھ کے دوسرے کے ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں رازداری سے بات تمہیں بتائی جا رہی ہے، آگے کسی کو نہ بتانا۔ رب فرماتا ہے اس وقت میں موجود ہوتا ہوں، تو تمہیں اس شخص سے ڈر لگ رہا ہے جس کے خلاف تم غیبت یا چغلی کر رہے ہو، تمہیں اس سے خوف نہیں آ رہا جس نے منع کیا ہے ان امور سے، ان کاموں کے کرنے سے۔ تو اس آیت میں جو ذکر ہے نا کہ وہ جانتا ہے پوشیدہ کو بھی ظاہر کو بھی، تو جو ہم گناہ کرتے ہیں اور لوگوں سے چھپا کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں دیکھنے والا ہوں، تمہیں چاہیے کہ میرا خوف رکھو، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا، رات میں جو چھپا ہے، رات کی تاریکی میں جو انسانی آنکھ نہیں چیزیں دیکھ سکتی، اور رات بہت سی چیزوں کو چھپا لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے، رب فرماتا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اور جو دن میں ہیں، جو رستے ہیں، جو دن میں ہونے والے امور ہیں، وہ تمام کو جاننے والا ہے۔ اور آدمی کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے بدل بدل کر باری آنے والے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ اب یہاں پر جو پچھلی آیت ہے اس کی پہلے میں تفسیر بیان کر دوں، پھر اگلی آیت کی اکٹھی بیان کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ آدمی کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے بدل بدل کر باری آنے والے فرشتے ہیں جو اس کے حکم سے جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کر رہے ہیں۔
اب یہاں کتنا پیارا مفہوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اس کے آگے پیچھے رہتے ہیں اور اس کو ہر قسم کے مصائب و آلام سے بچاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کہ جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو اللہ نے تو شکم مادر میں بھی فرشتہ مقرر کر دیا تھا، جس نے اللہ کے حکم سے وہ جو ہماری تخلیق ہے اس کے مراحل جو سر انجام ہوئے وہ فرشتے کے مقرر کردہ ہونے کی وجہ سے، اس مقرر کردہ فرشتے کی وجہ سے ہوئے۔ اسی طرح ہمارے روزمرہ امور، بارش برسانے کے لیے الگ فرشتے، بادلوں پر مامور، ابھی ہم پڑھیں گے سورہ رعد میں جو فرشتہ ہے اس کا نام راعد ہے، روزی دینے والے فرشتے، قرآن اللہ کے میسیجز ہم تک پہنچانے والے فرشتے، بروز قیامت سور پھونکنے والے فرشتے۔ یعنی اللہ نے انسان کے لیے فرشتوں کو کام پہ لگا دیا، اور وہ انسان اللہ کے کام کرنے پر آج راضی نہیں ہے تو وہ کیسا انسان ہے جو انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ تو یہ آیت کس قدر ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ شکم مادر سے، قطرہ آب سے جو تم انسان بنے، جتنے بھی تغیرات ہوئے، اللہ فرماتا ہے پہلی آیت میں جو ہم نے پڑھی کہ ہمارے مقرر کیے ہوئے اندازے کے مطابق ہوئے، ہمارے علم میں ہیں۔ پھر فرمایا جب تم نے دنیا میں قدم رکھا وہ بھی ہمارے علم میں ہیں، اور وہی جب تم دنیا میں آئے تو خدائی پہرے دار فرشتے انسان کے اعمال کی نگرانی کے لیے بھی مقرر کر دیے گئے، جو اور اس کی ہر قول اور ہر فعل کا ریکارڈ کرنے لگے۔ اور قیامت کے دن وہ جب یہی انسان اپنے افعال سے انکار کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کے سامنے وہ رجسٹر حاضر ہو جائے گا، اور وہ رجسٹر کیا ہے؟ ہمارا نامہ اعمال۔ تو اس آیت میں یہ بھی تفصیل لی جاتی ہے کہ انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے، اس آیت میں یہ بھی تفصیل لی جاتی ہے کہ انسان جو اس دنیا میں آیا تو اس کے لیے دوسرے فرشتوں کو، جو دوسری مخلوق ہے اس کو، ان کو مختلف کاموں پہ لگا دیا گیا۔ اس سے مراد کرامن کاتبین بھی ہیں جو کہ اس کے پاس موجود رہتے ہیں، اس کے ساتھ موجود رہتے ہیں، اور وہ اس کے نامہ اعمال کو نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ اب یہاں ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات جو ہے وہ قوموں کے عروج اور قوموں کے زوال کا جو اہم کلیہ ہے نا وہ اس آیت میں بیان کیا گیا، اور وہ کیا ہے کہ بے شک اللہ کسی قوم کی سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کوئی پھیرنے والا نہیں، اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں۔ اب یہاں پر کیا ہے ذکر؟ وہ اقبال کا شعر بھی ہے نا، اس کا مفہوم میں بیان کروں گی یہاں پر کہ خدا نہیں ان قوموں کی حالت بدلتا، نہ ہو جن کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یعنی جب انسان خود محنت نہیں نہ کرتا اور پھر بیٹھا ہو کہ وہ میں ادھر بیٹھ جاؤں اور میں کہوں مجھے کھانا ملے اور 3 ٹائم ملے، میں الیکٹریسٹی یوز کر رہی ہوں، مجھے بجلی کا بل نہ آئے، ٹھیک ہے، اور میں ہر قسم کی آسائش میں رہ رہی ہوں، لیکن جو میرے اوپر اخراجات آ رہے ہیں وہ مجھے کمانے نہ پڑیں، تو ہاؤ کین اٹ پاسبل؟ میں وہ حاصل کروں گی اخراجات نکالنے کے لیے، اپنے اخراجات یعنی جو ڈیلی لائف میں جو میری ضرورت کی چیزیں ہیں جہاں پر مجھے خرچہ کرنا پڑ رہا ہے، وہ اس کے لیے مجھے اماؤنٹ، اس کے لیے مجھے رقم درکار ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب اتنا سا کلیہ ہم سارے اس سے ایگری کر سکتے ہیں کہ ہاں بھئی کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیسے، کمائیں گے نہیں تو خود پر، اپنی ذات پر، اپنی فیملی پر، اپنے اہل و عیال پر لگائیں گے کیسے، تو اس لیے کمانا ضروری ہے۔ سیم لائک دس، بحیثیت قوم ہماری کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، ہمارے کچھ فرائض ہیں۔ ہمارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ بیٹھ کے حکمرانوں کو گالیاں دے دی، بیٹھ کے حکمرانوں کے خلاف باتیں کر دی، بیٹھ کے ایک اس پارٹی کا بیٹھ گیا، ایک اس پارٹی کا، تیسرا تیسری پارٹی کا، آپس میں بیٹھ کے لڑائی جھگڑا کیا، بحث و تکرار کی، بغیر کسی نتیجے کے اٹھ کے چلے گئے، اور کہا جی ہاں جی اس قوم کی حالت نہیں بدل سکتی جب تک اس قوم میں فلاں حکمران ہے کہ نہیں؟ ہم سب میں یہ عادت ہے، ہم سب کے، اگر ہم میں نہیں ہے تو ہمارے فیملیز میں، ہمارے ارد گرد ایسا ہوتا ہے، ہمارے دوستوں میں ایسا ہوتا ہے۔ تو کیا ہے یہ سلوشن کی طرف چیز لے کے جا رہی ہے۔ اب اس کی مثال میں پھر لیتی ہوں جی، اخراجات آ گئے، بجلی کا بل آ گیا، کھانے کا بل آ گیا، سارے بل جمع ہو گئے، اب بیٹھ کے بحث و تکرار کر رہے ہیں کہ نہیں تم نے اتنا یوز کیا، تم نے یہ کیا، اب یہ کہاں سے پورے کریں گے، بس بحث کی جا رہے ہیں۔
اور وہ عملی چیز کی طرف نہیں قدم اٹھا رہے کہ ہاں بھئی اب اگر آ ہی گیا ہے بل تو اس کو پے کرنے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس پہ ہمیں محنت کرنا ہوگی تاکہ ہم اس کو بل کو ادا کر سکیں. ٹھیک ہے, میں اگزامپل اس لیے دے رہی ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے بات. ٹھیک ہے نا. تو بجائے اس کے کہ ہم سلوشن کی طرف جائیں, ہم بحث کریں گے تو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح بحثیت قوم, جب ہم سلوشن کی طرف نہیں جائیں گے تو بحث و تکرار, جھگڑا کرنے سے, حکمرانوں کو برا بھلا کہنے سے اس قوم کے مستقبل کا کوئی کچھ نہیں پتہ, اور نہ ہی مستقبل قوم یہ بنا سکتی ہے. اب یہاں قوم مراد لی گئی, یہاں ملک مراد نہیں ہے. یعنی اگر میں پاکستان میں بیٹھی ہوں تو صرف پاکستان مراد ہے, یا اس وقت قرآن نازل ہوا تو صرف مکہ والے مراد تھے یا مدینہ والے مراد تھے. قوم, امت مسلمہ ایک قوم ہے, اور جہاں جہاں دنیا میں مسلمان ہیں تمام کا ذکر کیا گیا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر کسی قوم کوئی خستہ حالی کا شکار ہے, خستہ حال قوم ہے نا, اللہ فرماتا ہے اس میں تب تک میں خوشحالی نہیں لاتا جب تک وہ خود محنت نہ کرے. جب کوئی گڑھے میں گرا ہے وہ خود ہی نکلنا نہیں چاہتا تو باہر والا جتنی مرضی صدائیں لگا دے, ہاتھ اس کو دے, رسیاں ڈالے کہ تم نکل آؤ, جب وہ خود ہی نہیں چاہ رہا نکلنا تو پھر ہاؤ کین اٹ پاسبل. سیم لائک دس رب فرماتا ہے کہ میں تب تک نہیں اس کی حالت بدلتا جب اس کو خود ہی خیال نہ ہے, جب اس کو خود ہی محنت کرنے کا شوق نہ ہو, جب وہ خود ہی اپنے حالات بدلنے پر تیار نہ ہو. لہٰذا اللہ نے اس آیت میں انسان کو محنت کی طرف رجوع کرنے کا, محنت کی طرف لوٹنے کا, محنت کرنے کا حکم دیا ہے بیسیکلی. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کے لیے تو وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے. تو رب فرما رہا ہے کہ اپنی اصلاح کے لیے قدم بہ قدم تیار رہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ملیں, قدم کے ساتھ قدم ملائیں, اپنی اصلاح کریں, بحیثیت فرد اصلاح کریں. ہاں اب یہ اہم نکتہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم تبھی ٹھیک ہو سکتے ہیں جب ہم بحیثیت فرد ٹھیک ہوں. اور حدیث کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. تو پہلے بحیثیت فرد ٹھیک ہوں, پہلے اپنی فیملی کے لیے ٹھیک ہوں, پہلے صرف اپنے گھر سے پھر اپنا فیملی بیک گراؤنڈ وسیع کرتے جائیں, رشتہ داروں میں, ہمسایوں میں بہتر ہوں, محلے والوں میں بہتر ہوں, پھر وہ تمام کے لوگ تمام کے تمام بہتر ہوں گے, وہ ایک محلہ اچھا ہو جائے گا, پھر وہ محلے سے ایک پورا ایریا بن جائے گا, پھر وہ شہر اچھا ہو جائے گا, پھر وہ ملک اچھا ہو جائے گا, پھر وہ قوم اچھی ہو جائے گی. اچھا یہ ایسے ہی پھیلتی ہے فردن فردن. تو ہمیں فردن فردن اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ہم ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں پاکستان کے سیر کے لیے, تو واپس آ کہتے ہیں ہاں جگہ تو بڑی پیاری تھی, گند بہت تھا وہاں پر. اچھا جی کیا تھا؟ ہاں جی وہ کسی نے کچھ کھا کے پھینکا ہوا ہے, کسی نے کچھ کھا ہوا. پھر ان سے پوچھا جائے آپ نے کہاں پھینکا تھا؟ کوئی سوچنے کو تیار ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم بھی اسی گھڑے کا ڈھکن ہیں, ہم بھی اسی کھیت کی مولی ہیں, کرنا ہم نے وہی سب کچھ ہے جو باقی کے لوگ کر رہے ہیں. اور باتیں بھی ہم اگر ہم سے پوچھی جائیں تو ہم سے بڑا کوئی فلسفر نہیں ہوتا, ہم سے بڑا کوئی دانشور نہیں ہوتا کہ ہم پھر بڑی بڑی چیزوں کے سلوشن بتا دیتے ہیں, ایسا ہونا چاہیے ایسا. پھر خود کرنے کی باری ہے تو خود کرنے کو تیار نہیں ہوتے. لہٰذا ایکشنز کے ساتھ ہی اور پازیٹیو ایکشنز کے ساتھ ہی مملکتیں بنتی ہیں اور رہتی ہیں اور قائم دائم رہتی ہیں. تو اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے, یہ سوچنا چاہیے اور عمل کرنے کی کوشش کی نیت کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ بحیثیت قوم ہم بہت آگے جائیں گے, اور ہم اپنے ملک, اپنے دین اور تمام مسلمان لوگ آپس میں مل کر ایک مضبوط کڑا بن جائیں گے جس کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا. اب یہ آیت زیادہ ڈیٹیل کی حامل تھی, اس لیے اس پہ میں نے زیادہ ڈیٹیل میں گفتگو کر لی ہے. انشاءاللہ باقی کا جو رکوع ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں کور کرتے ہیں. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.